اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے اور اللہ کریم آپ کے تمام تر مشکلات کو ختم فرمائے۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ جتنی دولت مانگو گے 1 گھنٹے کے اندر اندر مل جائے گا، دولت کی برسات ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ محترم ناظرین، آج جمعے کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ پڑھ لو۔ یہ تسبیح بڑا ہی طاقتور اور مجرب مانا جاتا ہے اور ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آج تک آپ نے اس وظیفے کو نہ کیا ہے تو آج سے اس وظیفے کو شروع کرے اور کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ یہ وظیفہ ہزاروں صوفیاء کا آزمودہ وظیفہ ہے اور اس کے انوارات جلیات انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ دوست ہمارے بتائے گئے طریقے پر یہ وظیفہ پڑھو گے تو یقین مانیے آپ کو دولت مند بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ کی حاجت کو پورا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ آج جو عمل بتانے لگا ہوں یہ عمل دولت کا خزانہ ہے، یہ عمل رزق کا خزانہ ہے، یہ عمل لازوال رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ عمل لازوال نعمتوں کا خزانہ ہے۔ محترم دوستو، بشرط یہ ہے کہ آپ سچے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آج جمعے کے دن بعد نماز عصر پڑھ لیجئے اور صرف 313 مرتبہ یہ 3 لفظ پڑھ لے۔ محترم دوستو، اللہ تعالی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ مانگے اور اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ یقین جانیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، حاجات پورا کرنے کی، مرادوں کو پانے کی، مشکلات کو حل کروانے کی، بیماری سے شفا پانے کی، لیکن ہماری دعائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس میں بھی ہمارا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جس بندے کی دعا قبول نہ ہو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں اگر آپ کی کمائی حرام کی ہو تو پھر آپ کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ حلال کمائی کا رزق کھاتے ہو اور پھر بھی آپ کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ بندے کی جو دعا قبول نہ ہو تو اس کے ذریعے سے اس پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ کریم اس آفت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کے لیے اس میں خیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے جو دعا یہ مانگتا ہے اور اس میں خیر نہیں ہوتا تو ان کی وجہ سے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ بندہ تو ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، بندہ تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر کام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو وہ بندے کی حالات کو دیکھ کر اسی طرح حکمت سے کام کرتا ہے۔ تو محترم دوستو، تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار بندہ دعا مانگتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے لیے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے بھی ایک بات سن لیجئے کہ بندہ جب قیامت کے دن اس دعا کے اجر کو دیکھے گا جو قبول نہ ہوئی ہو تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔
تو محترم دوستو، اگر آج آپ کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن اللہ کریم آپ کو اس کا بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی طرف۔ محترم دوستو، آپ نے جمعے کے دن بعد نماز عصر، جو کہ اکثر احادیث میں یہی ملتا ہے کہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بندہ اس وقت میں جو کچھ مانگے، جو دعا کرے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ جمعے کے دن عصر کے بعد شام سے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمارا وظیفہ بھی جمعے کے دن بعد نماز عصر کا وظیفہ ہے، صرف 313 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ دوستوں نے ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ۔ لیکن آپ کا یقین، آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کرے، اپنے آپ کو عاجز جو ہے وہ سامنے لا کر، جس طرح کوئی محتاج شخص آپ سے مانگتا ہے تو اسی طرح آپ اپنے آپ کو محتاجی کی صورت اختیار کر کے اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ جب آپ 313 مرتبہ ان کلمات کو پورا کرو گے اور پھر ہاتھ اٹھاؤ گے اور اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ کریم سے مانگو گے تو انشاءاللہ اگر آپ کی اس مانگی ہوئی چیز میں آپ کی خیر ہو تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے ہاں بھی کوئی دولت کی پریشانی ہے، اگر آپ کی کوئی رزق کی پریشانی ہے، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اولاد میں برکت ہو، تو آپ اس وظیفے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ محترم دوستو، سینکڑوں خوشیاں آپ کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہو جائے گی۔ کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ کبھی مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں انسان کی زندگی کو ویران بنا دیتی ہے۔ محترم دوستو، مشکلات حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے بھی انسان کی حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول کر رکھ دیتے ہیں اور ہمت اور جرت کے ساتھ اپنی کوشش کو جاری کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نا امیدی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو محترم دوستو، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، آپ کی کوئی حاجت ہو جس کو پورا کرنا ضروری ہو، یا آپ دولت کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ رزق کی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو کبھی بھی نہ گھبرائے۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کریم سے امید لگا کر آپ دوست ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کریم کے کمالات، اس وظیفے کے برکات اور اس وظیفے کے کرشمات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ ایسے لوگوں نے بھی پڑھا ہے کہ جن کے پاس کچھ پیسے تک نہ تھے، جن کے گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، اور جب انہوں نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیا تو اللہ کریم نے اتنا مال اور دولت سے نوازا ہے کہ پھر وہ لوگوں کو دینے پر آتے ہیں۔ پہلے یہ لوگوں سے مانگتے تھے، آج جو ہے ان سے لوگ مانگتے ہیں۔ تو محترم دوستو، آج کا یہ وظیفہ بابرکت دن کا وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔